مسلمانوں میں ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور مسلمان خود اپنے کو تباہ کرنے پر تلے رہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے اس کو سمجھیں اور اپنے کو جوڑے رکھیں. اپنے درمیان کسی مسلک کی وجہ سے، کسی رائے کی وجہ سے تفریق کا تو خیر کوئی جواز نہیں، وہ تو حرام ہے، حرام، سور سے زیادہ حرام. لیکن اگر خطرناک قسم کے ارادے بھی سامنے آ جائیں، اگر خطرناک منصوبے بھی سامنے آ جائیں، پھر بھی طرح دی جائے، پھر بھی اعراض کیا جائے، پھر بھی سنبھال کے رکھا جائے. یہ ہے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اگر مسلمان اس کو اختیار کر لیتے تو جتنے مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک میں اتحاد ہوتا اور ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی سامراجی طاقت ان پر غالب آتی. لیکن سامراجی طاقتوں کا غلبہ اس طرح ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا ہے. جب عثمانی خلافت تھی تو اس کے خلاف عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا، اور پھر عثمانی ترکوں کو جزیرت العرب میں تلاش کر کر کے مارا گیا، ان کو کافر کہا، ان کو مشرک کہا، الزامات لگا لگا کر عثمانیوں کا قتل عام ہوا ہے اس ملک میں جس کو آج کل جاہل لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، نادان، جاہل، احمق. وہ اس عرب کو جو اس کا نام ہے جزیرت العرب، حدیثوں میں اس کا نام، حضور نے اس کا جو نام رکھا، جغرافیے میں جو نام ہے وہ جزیرت العرب ہے. اور کسی خاندان کے نام پر عرب کا جو علاقہ ہے کبھی موسوم نہیں ہوا، کبھی موسوم نہیں ہوا. لیکن یہ جاہلیت زدہ صہیونیوں کے ایجنٹ، انہوں نے اپنے خاندان کے نام پر پورے جزیرت العرب کو سعودی عرب کہہ دیا. اور ہمارے احمق الدہر لوگ جن میں علماء و غیر علماء سب ہیں، وہ اسی کو دہرانے لگے، وہی لفظ بولنے لگے جو ناجائز تھا، حرام تھا. تو مشکل یہی ہے کہ نادانیوں نے کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں، اور ان نادانیوں کا علاج کہاں سے کیا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں پھر بھی اپنا رویہ لوگ نہیں بدلتے.